روایات میں ملتا ہے کہ جب امام علی علیہ السلام کا آخری وقت قریب تھا تو آپ علیہ السلام نے امام حسن و حسین علیہ السلام کو وصیتیں کی اور فرمایا جب میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے تو گھر کی دہلیز پر میرا کفن حنوط اور غسل کا پانی تمہیں ملے گا۔ جبرائیل امین یہ سب چیزیں جنت سے لے کر آئیں گے۔ تم آب جنت سے مجھے غسل دینا، حنوط کرنا اور مجھے کفن پہنانا۔ اس کے بعد تمہیں گھر کی دہلیز پر ایک تابوت ملے گا۔ میری میت کو اس تابوت میں رکھ کر تابوت کے اگلے حصہ کو اٹھانا، کیونکہ تابوت کا پچھلا حصہ خود بخود اٹھ جائے گا۔ اس کو اٹھانے والا کوئی اور ہوگا۔ اس کے بعد تمہیں ایک اونٹنی ملے گی، اس پر میرا تابوت رکھ دینا۔ ایک مقام پر وہ اونٹنی خود بخود بیٹھ جائے گی، تو اس حصہ کو تھوڑا سا کھودنا، تمہیں وہاں بنی بنائی قبر ملے گی۔ اس قبر کو حضرت نوح علیہ السلام نے میرے لیے کھودا تھا، بس تم مجھے اس قبر میں دفن کر دینا، اور جب میری قبر کی آخری اینٹ لگانے لگو تو میری قبر میں دیکھنا، میں تمہیں اپنی قبر میں دکھائی نہ دوں گا۔ جب 21 ماہ رمضان کی رات کو آپ علیہ السلام کی روح اقدس اس دنیا سے پرواز کر گئی تو امام حسن و حسین علیہ السلام نے وصیت کے مطابق گھر کی دہلیز پر گئے تو وہاں کفن، حنوط، پانی اور تابوت ملا۔ وصیت کے مطابق آپ کو غسل، حنوط اور کفن پہنا کر تابوت میں رکھ دیا گیا۔ پھر وصیت کے مطابق آپ کے تابوت کے اگلے حصہ کو اٹھایا گیا، جبکہ پچھلا حصہ خود بخود اٹھ گیا۔ اس کے بعد آپ کے جنازہ کو مسجد سہلہ میں لے جایا گیا۔ مسجد کے دروازے پر ایک اونٹنی بیٹھی ہوئی تھی۔ وصیت کے مطابق آپ کے تابوت کو اس اونٹنی پر رکھ دیا گیا۔ اونٹنی وہاں سے چل پڑی۔ امام حسن و حسین بھی ساتھ ساتھ چلتے گئے۔ جب اونٹنی غری یعنی موجودہ نجف اشرف کے مقام پر پہنچی تو وہاں بیٹھ گئی اور اپنے پاؤں سے زمین کی مٹی ہٹانے لگی۔ حسنین کریمین علیہ السلام نے اس جگہ کو تھوڑا سا کھودا تو وہاں ایک بنی بنائی قبر ملی۔ چنانچہ وصیت کے مطابق آپ کو اس قبر میں دفن کر دیا گیا، اور جب آخری اینٹ لگانے کا وقت آیا تو امام حسن علیہ السلام نے قبر میں دیکھا تو امام علی کی قبر خالی تھی۔ قبر سے ایک آواز آئی، اے فرزندان وصی رسول خدا، پریشان مت ہوئیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں، ان کے وصی جب اس دنیا سے رحلت فرماتے ہیں تو خداوند عالم وصی نبی کو اپنے نبی کے پاس پہنچا دیتا ہے، اور ملاقات کے بعد پھر وصی نبی کو اپنی قبر میں لے جایا جاتا ہے۔ بصائر الدرجات میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت نقل ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت تھا تو روح القدس اور جبرائیل امین علیہ السلام کے علاوہ جتنے فرشتے شب قدر زمین پر نازل ہوئے تھے وہ سب نازل ہوئے۔ امیر المومنین علیہ السلام ملائکہ کو دیکھتے رہے کہ وہ آسمان سے زمین پر اتر رہے ہیں۔ پھر ملائکہ امیر المومنین کے ساتھ رسول خدا کو غسل و کفن دیتے رہے اور نماز جنازہ پڑھی، اور لحد میں اتارنے والے افراد کے ساتھ ملائکہ بھی لحد میں اترے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لحد میں رکھ دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملائکہ سے گفتگو کی اور انہیں امیر المومنین کے متعلق وصیت کی۔
امیر المومنین علیہ السلام یہ سب سن رہے تھے۔ جب امام علی علیہ السلام شہید ہوئے تو امام حسن و حسین علیہ السلام نے بھی وہی منظر دیکھا جو کہ ان کے والد ماجد نے وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت دیکھا تھا۔ حسنین کریمین علیہ السلام نے دیکھا کہ رسول خدا اور ملائکہ مل کر حضرت علی علیہ السلام کو غسل و کفن دینے میں مصروف ہیں۔ الارشاد میں شیخ مفید ایک اور روایت بیان کرتے ہیں کہ حسان بن علی نے کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کے ایک آزاد کردہ غلام نے مجھ سے بیان کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے وقت وفات اپنے شہزادوں سے کہا جب میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے تو میرے میت کو غسل و کفن دینے کے بعد تابوت میں رکھ دینا اور تابوت کا پچھلا حصہ اٹھانا، کیونکہ اگلا حصہ کوئی اور اٹھانے والا ہوگا۔ پھر میرا جنازہ غریبین یعنی موجودہ نجف اشرف کے مقام پر لے جانا، وہاں تمہیں ایک روشن پتھر نظر آئے گا، اس جگہ کو تھوڑا سا کھودنا تمہیں ایک بنی بنائی قبر ملے گی، بس مجھے اس قبر میں دفن کر دینا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی تو وصیت کے مطابق آپ کو غریبین کے مقام پر لے جایا گیا، وہاں ایک چمکدار پتھر ملا، اس جگہ کو تھوڑا سا کھودا تو ایک بنی بنائی قبر ملی، اور اس قبر سے ایک تختی ملی جس پر یہ عبارت درج تھی، اس قبر کو نوح نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے تیار کیا ہے، بس پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام کو اس قبر میں دفن کر دیا گیا۔ اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔